السلام علیکم۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رات کی قید قسط نمبر 4 سلمیٰ خان۔ جب اگلے ہی پل اچانک اس کے کانوں کے قریب کسی کی سانسوں کی گرم لہر ٹکرائی۔ میں نے کہا تھا نا، مجھ پر بھی بھروسہ مت کرنا۔ وہی آواز، مگر اس بار بالکل اس کے پیچھے سے۔ زمل کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر مہابیر ابھی بھی بیٹھا تھا، کھلونوں کو آپس میں ٹکرا کر بچوں کی طرح ہنس رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے گردن اٹھا کر سیدھا زمل کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی، وہی خطرناک چمک واپس آ گئی تھی۔ گیم شروع ہو چکا ہے زمل۔ اور پھر وہ زور زور سے تالیاں بجا کر ہنسنے لگا۔ زمل کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ گیم؟ کون سا گیم؟ اور کون کھیل رہا تھا؟ زمل نے اپنی آنکھیں پھاڑ کر مہابیر کو دیکھا۔ وہ حیران تھی، خوفزدہ تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ غلط ہے۔ مہابیر کی حرکتیں بچوں جیسی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خطرناک چمک۔ زمل اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر مہابیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، مہابیر نے معصومیت سے کہا، مگر اس کے لہجے میں کوئی ایسی سنجیدگی چھپی ہوئی تھی جو زمل کو ڈرا رہی تھی۔ زمل نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ میں نہیں، آپ اکیلے جائیں۔ مگر مہابیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے جسم میں ایک ایسا اثر ہوا جیسے کہ اس نے کسی سخت پتھر کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اب تم میرا ہاتھ خود تھامو گی۔ اس کی آواز میں کوئی پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ وہ تو ابھی تک مجسمہ بنی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب ہوش آئے تو مہابیر نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زمل نے مہابیر کا ہاتھ تھام رکھا اور دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ مہابیر نے نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، چلو تمہارے لیے ناشتہ تیار ہے۔ زمل نے سر ہلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں بس۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ روم سے نیچے کی طرف جانے لگے۔ ہر قدم پر زمل کی آنکھیں ارد گرد کے ہر منظر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر شاہتاج بیگم، ان کے شوہر، چچی، چچا، حیا، آرزو، ارحام، صفوان پہلے سے موجود تھے۔ چہرے پر پریشانی اور ہلکی فکر کے آثار تھے۔ یوسف ڈائننگ ٹیبل کے سیٹ سے اٹھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھابھی جی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ زمل نے سر ہلایا، مگر کچھ نہیں کہہ پائی۔ دل میں خوف اور حیرانی دونوں ایک ساتھ تھیں۔ مہابیر بچوں کی طرح ہنستے ہوئے کہا، ارے آرام سے، یہ کھانا خود بخود نہیں آئے گا، ہمیں ڈائننگ ٹیبل تک جانا ہوگا۔ وہ بچوں کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ شاہتاج بیگم نے زمل کو دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم اتنی دیر اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ ہوا ہے؟ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ زمل کو کچھ نہیں پتہ، اور کل انہیں یہی خوف تھا کہ اسے جب یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی۔ مگر پوری رات خاموشی کے ساتھ گزر گئی، مگر صبح اسے یوں ڈرا ہوا دیکھ کر انہیں محسوس ہو چکا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ زمل نے فوراً جواب دیا، نہیں سب ٹھیک ہے۔ مہابیر نے اچانک زمل کے کان کے قریب سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ سب تم نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ ویلکم ٹو مائی ہیل۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا، اور پھر وہ پیچھے ہٹی۔ ابھی وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور گرنے ہی لگی تھی۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا، مگر مہابیر نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ یہ میری ہے، میں بچاؤں گا، سنا سب نے؟ وہ غصے سے یوسف کو دیکھ کر اور پھر سب کو کہہ رہا تھا۔ شاہتاج بیگم نے جلدی سے ماحول کو معمولی بنانے کی کوشش کی اور کہا، چلو سب لوگ بیٹھ جاؤ، کھانے کی میز تیار ہے۔ زمل خود کو پرسکون کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے برابر والی کرسی پر مہابیر بھی بیٹھ گیا تھا۔ مہابیر پلیٹ اٹھا کر امید بھری نظروں سے زمل کو دیکھنے لگا۔ زمل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود نہیں کھاتا، کھلانا پڑتا ہے، آخر پاگل اپنے لیے کیا ہی کر سکتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیدہ بیگم کی آواز پھسلی تھی، اور پھر جب اپنے الفاظ پر غور کیا تو اپنی نگاہیں جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ زمل بات سمجھتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگی، لیکن وہ تب بھی نہیں کھا رہا تھا۔
اور پھر اس نے نوالا بنایا اور اس کے منہ کے قریب کیا تو وہ کھانا کھا چکا تھا۔ شاہتاج بیگم اور نواب قاسم آفریدی جمل کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہابیر کی نظروں میں کبھی خوشی، کبھی سنجیدگی، کبھی خطرناک چمک آتی جو جمل کے دل میں خوف ڈال رہی تھی۔ شاہتاج بیگم جو پہلے ہی میز کے قریب بیٹھی تھی، انہوں نے جمل کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا کھاؤ، سب کچھ اچھا ہے نا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمل نے کمزور مسکراہٹ دی مگر دل میں ہر لمحے خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یوسف نے نرمی سے مہابیر کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی کھانا مزے کا ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہے نا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ مہابیر نے اچانک زور سے ہنستے ہوئے کہا، میں تو ہمیشہ سب کی حفاظت کرتا ہوں، تمہیں تو لگتا ہے کہ میں خطرہ ہوں؟ جمل کی آنکھوں میں خوف اور شکوہ دونوں ایک ساتھ آئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کیا یہ پاگل ہے یا کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ اچانک دروازے کی طرف ہلکی سنسناہٹ سنائی دی۔ جمل کی آنکھیں فوراً وہاں پر گئیں مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ جمل کے دل نے زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ مہابیر نے جیسے ہی جمل کی صورتحال دیکھی، بچوں کی طرح زور زور سے ہنستے ہوئے کہا، ارے تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ یہ سب صرف کھیل ہے نا۔ جمل نے جواب دیا، یہ کھیل نہیں ہے، کچھ تو غلط ہے۔ شاہتاج بیگم نے آہستہ سے جمل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے، بس کھاؤ اور سکون سے بیٹھو۔ مہابیر نے اپنی آنکھوں میں وہی خطرناک چمک لا کر جمل کو دیکھا اور بولا، ہاں ہاں، گیم ابھی شروع ہوا ہے، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا۔ جمل نے اندر سوچا کہ یہ گیم واقعی مہابیر کا ہے یا کوئی اور کھیل رہا ہے۔ جمل نے اپنی نگاہیں مہابیر پر جمائیں مگر اس کی نگاہوں میں وہ چمک تھی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو قابو کرنے کی کوشش کی مگر ہر لمحے مہابیر کی حرکتیں اس کے دل میں شک پیدا کر رہی تھیں۔ مہابیر نے نوالے لینے کے بعد اچانک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں کہا، دیکھو تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سب حصہ ہے میرے کھیل کا۔ جمل نے فوراً کھڑکی کی طرف دیکھا مگر وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہوا کی ہلکی سنسناہٹ کے ساتھ درخت کی شاخیں حرکت کر رہی تھیں اور اس نے محسوس کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سایہ موجود ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانس بے قابو ہونے لگی۔ مہابیر آہستہ سے اس کے ہاتھ پکڑ کے کہا، ڈرو مت، یہ صرف میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم میں کتنی ہمت ہے۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی سن نہیں پا رہا تھا۔ جمل کے دل میں تجسس بڑھ گیا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ کھیل مہابیر کا ہے یا کوئی اور؟ سایہ ہے کون؟ اس کے سامنے سب چھپا ہوا تھا، ہر لمحے پڑھتی ہوئی اچانک، یہ کھیل مہابیر کا ہے یا کوئی اور؟ سایہ کون ہے جو اس کے سامنے چھپا ہوا ہے؟ اسی لمحے اچانک سے سنسناہٹ ہوئی اور وہاں پر ایک کالا سایہ نمودار ہوا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ جمل کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ وہاں بیٹھ گئی۔ دل میں ایک خوفناک احساس ہوا۔ مہابیر معمولی سا مسکرانے کے ساتھ کہنے لگا، کبھی کبھی تم سوچتی ہوگی کہ میں ولن ہوں، لیکن اصلی خطرہ میں نہیں ہوں جو تم دیکھ رہی ہو۔ وہ یکدم ٹیبل چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا یوں جانا سب نے محسوس کیا تھا۔ شاہتاج بیگم کو یوں لگ رہا تھا کہ کل کا شاید اسے صدمہ پہنچا ہے، اس لیے وہ اسے وقت دینا چاہتی تھیں۔ باقی گھر والے بھی خاموش تھے۔ میں جاؤں امی؟ وہ بچوں کی طرح ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنی بیوی کے پیچھے چلا گیا تھا مگر جیسے ہی وہ کمرے میں آئی اسے یوں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی چیز اوجھل ہو گئی اور خوف اس کے اندر ڈیرے جما چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری طرف کمرے میں گھمائیں مگر وہاں پر کچھ واضح نہیں تھا۔ اچانک مہابیر کمرے میں آیا۔ اب وہ اسے دیکھ رہا تھا اور پھر اس کے قریب آیا۔ مہابیر نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ گیم شروع ہے جمل، تمہارے سامنے اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ جمل نے اپنے دل کو سنبھالا اور اندر سے
عزم کر چکی تھی کہ یہ سایہ کون ہے اور مہابیر واقعی میں پاگل ہے یا پھر کوئی ولن۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد دروازے پر ہلکی سی سنسناہٹ ہوئی۔ جمل کی نظریں فوراً دروازے کی طرف جمی مگر دروازہ بند تھا۔ مہابیر نے بچوں جیسے معصومیت سے ہنستے ہوئے کہا، یہ کھیل تمہارے لیے آسان نہیں ہونے والا۔ ہر قدم پر تمہیں سوچنا پڑے گا کس پر بھروسہ کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ جمل کے دل نے زور سے دھڑکا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ گھر میں ہر شخص کے چہرے پر کچھ چھپا ہوا ہے اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی کے ہاتھوں میں یہ کھیل چل رہا ہے اور مہابیر صرف ایک حصہ ہے۔ مہابیر اچانک اٹھا اور جمل کے قریب آیا۔ دھیمی آواز میں کہا، یہ سب تمہارے لیے، تم دیکھو گی، تم سمجھو گی، لیکن ابھی وقت نہیں، ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں ہے تمہارے سامنے کہ سب کچھ کھل کر آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے حقیقت کے قریب تم پہنچ جاؤ گی۔ جب جمل نے جھٹکے سے اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے اور وہ دانت نکالتے ہوئے ہنسنے لگا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہنستا ہے۔ جیسے ہی جمل اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی اور وہ کوئی بات کرتا تو بالکل ہی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے یا کوئی چھوٹا بچے کی طرح بات کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک سنجیدہ اور سمجھدار مرد لگتا اور ساتھ میں پراسرار۔ جمل نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے اور آہستہ سے سوچا، یہ کھیل ختم نہیں ہوا اور میں تیار ہوں ہر راز کو جاننے کے لیے۔ اسی لمحے بلب کی روشنی میں ایک سایہ دوبارہ نمودار ہوا اور ایک خاموشی سناٹے کی آواز کمرے میں گونجی۔ جمل کے دل نے زور سے دھڑکا اور جب اگلے ہی لمحے اس کمرے میں آگے جاری ہے اور میں نے لکھ لیا تھا لیکن میں نے ریڈ نہیں کیا تھا اور مجھے مسئلہ ہوتا ہے دیکھنے میں کیونکہ میرا چشمہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور میری آنکھیں کمزور ہیں، تو آئی ہوپ آپ لوگ سمجھیں گے اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بتائیے گا کیسے لگا کیسا نہیں، کیونکہ یہ ناول بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں نے بہت چھوٹا لکھا ہے، ویسے لکھ لیا ہے پورا، تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔